بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد مبشر اجاز قادری اشرفی۔ آج آپ کے سامنے جس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں وہ ہے نمونیا۔ نمونیا ہمارے پھیپھڑوں کا انفیکشن ہے۔ یہ انفیکشن بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے، وائرل بھی ہو سکتا ہے اور فنگل بھی ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ یہ انفیکشن بہت ہی سیویئر حالت میں چلا جاتا ہے، جس سے آکسیجن کی کمی ہونا، لنگز فائبروسس ہونا یا پھر لنگز کے پیرالائز ہو جانے جیسے امراض پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے آکسیجن کی کمی اس قدر ہو سکتی ہے کہ انسان کی موت تک بھی واقع ہو سکتی ہے۔ نمونیا کو سمجھنے سے پہلے ہمارے ریسپائریٹری سسٹم کو سمجھنا لازم ہے۔ ریسپائریٹری سسٹم کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ ہمارا ریسپائریٹری سسٹم ایک ونڈ پائپ جس کو ٹریکیا کہتے ہیں اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ٹریکیا آگے جا کے دو مزید حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو کہ دونوں پھیپھڑوں میں فردن فردن چلے جاتے ہیں۔ ان کو برونکائی کہتے ہیں اور ایک کو برونکیول کہتے ہیں۔ یہ برونکیول آگے مزید باریک چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ جا کے ایلوولائی تک پہنچتی ہیں۔ ایلوولائی ایک ایئر سیکٹر ہے جو کہ ہمارے برونکائی کے آخر میں موجود ہوتا ہے، جس کے ارد گرد خون کی باریک نالیاں ہوتی ہیں جن میں ہمارے جسم سے آیا ہوا ڈی آکسیجنیٹڈ خون موجود ہوتا ہے، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے، جس کو ایلوولائی میں جذب کر لیا جاتا ہے اور وہاں سے یہ خون آکسیجن کو لے کے واپس ہمارے ہارٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے آکسیجن ہمارے پورے جسم میں ہر سیل تک پہنچتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا امیون سسٹم ہمیں تمام تر بیماریوں سے بچاتا ہے، لیکن کئی دفعہ کوئی فنگس یا بیکٹیریا یا کوئی وائرس جب ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتا ہے تو ہماری برونکائی میں موجود سیلیا ٹائپ بال جیسی ساختیں موجود ہیں جو کہ ریفلیکس ایکشن کے طور پہ کھانسی کی صورت میں اسے باہر پھینک دیتی ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہی انفیکشن ہمارے ایلوولائی تک پہنچ جائے تو وہاں پر ہمارا امیون سسٹم ان بیکٹیریاز کو یا وائرس یا پھر فنگس کو مار دیتا ہے۔ دوستو، اس کشمکش میں بہت سارے آر بی سیز ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مائکروفیجز اور بیکٹیریا وہاں پر کل ہوتے ہیں، جس کے نتیجہ میں ہمارے ایئر سیکٹرز میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ جب یہ پانی جمع ہو جاتا ہے تو یہیں سے مریض میں آکسیجن کی کمی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انہی ایئر سیکٹر سے ہمارا خون آکسیجن کو جذب کرتا ہے اور وہاں پر اگر پانی موجود ہو تو آکسیجن وہاں سے جذب کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر اس جگہ پر اس کا علاج نہ کیا جائے، اس پانی کا علاج نہ کیا جائے تو یہی پانی پس کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور اسی انفیکشن کو ہم نمونیا کہتے ہیں۔ اگر یہ انفیکشن صرف ایک پھیپھڑے میں ہو تو اس کو لوبولر نمونیا کہتے ہیں، اگر یہ دونوں پھیپھڑوں میں تو اس کو برونکیول نمونیا کہتے ہیں۔ دوستو، اس کی مختلف سٹیجز ہیں، جس میں ایکیوٹ سٹیج بالکل مائنر سا انفیکشن ہوتا ہے جو کہ ہلکے پھلکے علاج سے ہی کئی دفعہ ہماری امیونٹی ہی اس کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسری سٹیج کو ماڈریٹ سٹیج کہتے ہیں، اس میں انفیکشن ذرا مزید شدت کے ساتھ ہوتا ہے، اور تیسری سٹیج اس کو سیویئر سٹیج کہتے ہیں۔ دوستو، ایلوولائی میں جب پس پڑ جاتی ہے اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو سانس لینا بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے اور آکسیجن کی کمی جسم میں بہت زیادہ واقع ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ یہ اس قدر ہوتی ہے کہ مریض کی موت واقع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شخص کو نمونیا ہے، اس کی تشخیص کیسے کریں؟ اس کے لیے چند علامتیں ہیں جس کا میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ انسان جب نارمل چلتا ہے نا تو اس کو 5-6 منٹ چلنے کے بعد سانس پھولنے کا کوئی عارضہ نہیں ہوتا، لیکن جب نمونیا کا پیشنٹ چلتا ہے تو اس کو 2-3 منٹ میں ہی سانس کی اس قدر پھولنے کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ مزید چلنے سے قاصر ہوتا ہے۔ مریض کو کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بخار رہتا ہے اور خاص کر کے پسلیوں میں درد ہوتا ہے۔ اس میں ایک بہت ہی اہم علامت ہے کہ نمونیا کے مریض کو دن کے وقت کی نسبت رات کے وقت بخار زیادہ ہوتا ہے اور کئی دفعہ رات کے وقت ٹمپریچر 101 سے 103 تک چلا جاتا ہے۔ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے، اگر ہم طب یونانی کے تحت دیکھیں تو ہمارے پھیپھڑوں کا مزاج جو ہے وہ خشک گرم ہے، اور اگر آپ نظریہ مفرد اعضاء کو سمجھنے والے ہیں تو نظریہ مفرد اعضاء میں ان اعضاء کا مزاج خشک گرم یا سرد خشک رکھا گیا ہے جو کہ حرکت کرنے والے اعضاء ہیں، جو کہ میسکولر ٹیشوز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک مزید تفریق کی گئی ہے، اگر تو عضلات خود حرکت کرنے والے یعنی کہ انوولنٹری آرگنز ہیں تو ان کا مزاج خشک گرم ہے، اور اگر کچھ ارادی حرکت کرنے والے یعنی جیسا کہ ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارا جسم ہے، ہمارے پاؤں، ہمیں چل کے آنا جانا،
یہ تمام تر ارادی حرکت کرنے والے اعضاء ہیں، ان کا مزاج نظریہ مفرد اعضاء سرد خشک بتاتا ہے۔ جب تک انسان حرکت کرتا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ مزاج نارمل رہتا ہے، اس لیے دن کے وقت بخار کم ہوتا ہے، اور رات کو جب حرکتیں بند ہو جاتی ہیں، رات کے وقت جب رطوبتیں بڑھ جاتی ہیں، موسم میں تھوڑی سی خنکی آ جاتی ہے، تو پھیپھڑوں کو مزاج کے مطابق ماحول نہیں ملتا۔ چونکہ پھیپھڑے انوالنٹری آرگن ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ میسکولر ٹیشوز پر مشتمل ہے، تو جب تک ان کا مزاج بالکل ٹھیک رہے گا، یعنی کہ خشک گرم رہے گا، تو یہ اپنے افعال بالکل ٹھیک انجام دیں گے۔ لیکن اگر ان کا مزاج بگڑ جائے گا، سرد ہو جائے گا، یا پھر ان میں رطوبت بڑھ جائے گی، تو ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اسی مزاج کے لحاظ سے چند احتیاطیں جو ہیں یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ احتیاطی طور پر پھیپھڑوں کے مزاج کو بہتر رکھنے کے لیے ٹھنڈے پانی، زیادہ رطوبتی اغذیہ اور زیادہ سردی والے ماحول میں رہنے کی بجائے انسان کو اپنے لیول کو آپٹیمائز رکھنا چاہیے اور خوراک میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ خاص کر کے جب نمونیا کا مریض کوئی ہو تو اس کو اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جو کہ خشک گرم ہو، اس مزاج کی خوراکوں کو زیادہ استعمال کرے، نہ کہ رطوبتی اغذیہ کو استعمال کرے، جیسا کہ دودھ سے بنی چیزیں، چاول وغیرہ، یا پھر ٹھنڈا پانی، یا پھر ٹھنڈے ماحول میں رہنا، اس سے وہ احتیاط کرے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات ہوتی ہے کہ نمونیا لوبولر ہے یا پھر برونکیل ہے، اس کا کیسے پتہ کریں؟ یعنی کہ انفیکشن ایک پھیپھڑے میں ہے یا دونوں پھیپھڑوں میں ہے، اس کا کیسے پتہ کریں؟ تو بھائیو یہاں پہ ایک آپ کو ہنٹ دینا چاہوں گا۔ اگر مریض کے کسی ایک پھیپھڑے میں انفیکشن ہے تو اس طرف والا رخسار اس کا سرخ ہوگا، اور اگر دونوں پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے تو اس کا پورا چہرہ سرخ ہوگا۔ یہ نمونیا کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم ہنٹ ہے۔ آتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف۔ طب یونانی جو کہ طب قدیم ہے، اس کا بہت ہی زبردستی علاج کرتی ہے۔ اس کے علاج میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہوتا کن لوگوں کو ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امیونٹی لیول ہماری تمام تر بیماریوں سے فائٹ کرتا ہے، یہ ان لوگوں میں خاص کر کے انفیکشن اٹیک کرتا ہے جن کا امیونٹی لیول کم ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچوں میں اور بوڑھوں میں امیونٹی پاور کم ہوتی ہے، جس وجہ سے ان میں یہ اٹیک زیادہ ہوتا ہے بنسبت جوانوں کے۔ طب یونانی میں اس کے علاج کے لیے جو نسخہ دیا جاتا ہے، یہ ایک جوشاندہ ہے اور ایک مرکب ہے۔ آپ کی سکرین پہ نظر آنے والا یہ جوشاندہ، اس کے علاج کے لیے آپ کی سکرین پہ نظر آنے والا یہ جوشاندہ کا سادہ سا نسخہ ایکیوٹ نمونیا کے لیے بہترین چیز ہے۔ بچوں میں یہ بہت ساری نمونیا کی علامات کو بہت جلدی ریکور کر دیتا ہے۔ اس میں 3 لونگ ہیں، 3 عدد اناب ہیں، اور 2 گرام دارچینی ہے، اور 3 عدد منقہ کے دانے ہیں۔ اس کو 2 کپ پانی میں ڈالیں، اس کو بوائل کریں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس میں آپ گڑ شامل کر سکتے ہیں، شہد شامل کر سکتے ہیں۔ اگر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بڑوں کو 1 کپ دن میں 3 مرتبہ پلا دیں، اور بچوں کو 1 چمچ دن میں 4 سے 5 دفعہ پلا دیں۔ ایکیوٹ نمونیا کا یہ بہترین علاج ہے۔ جس مرکب کی میں نے بات کی، جس نسخہ کی میں نے بات کی، جو کہ لوبولر نمونیا اور برونکیل نمونیا کے لیے بہترین چیز ہے، اس نسخہ سے نہ صرف وہاں پر موجود پانی بس وہ ختم ہوتی ہے، وہاں سے نکل جاتی ہے، بلکہ وہاں پہ مزید بننے کا عمل بھی رک جاتا ہے۔ مزاج اعتدال پر آ جاتا ہے، یعنی کہ خشک گرم ہو جاتا ہے، وہ اپنے افعال کو بہترین طریقہ سے انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہاں پر آئندہ انفیکشن ہونے کے چانسز نہیں رہتے۔ آپ کی سکرین پہ یہ نظر آنے والا نسخہ بہت ہی سادہ سا ہے۔ اس میں 10 گرام لونگ ہے، 20 گرام جاوتری ہے، 30 گرام دارچینی ہے، 30 گرام اس میں کشتہ بارہ سنگا ہے، اور 10 گرام کشتہ شنگرف ہے۔ آپ بازار سے یہ کشتہ جات تیار بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر حکمہ خود تیار کریں تو یہ بہت ہی بہترین رزلٹ ملیں گے آپ کو۔ مقدار خوراک اس کی 500 mg کیپسول دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد۔ اگر برونکیل نمونیا ہے یا پھر لوبولر نمونیا ہے تو اس کو 4 ہفتوں تک اسی کہوہ کے 1 کپ کے ساتھ بڑوں کو دیں، اور بچوں کو 1 رتی کی مقدار میں دیں۔ اس کے 3-4 ہفتہ کے استعمال سے مریض انشاءاللہ تعالی بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔